مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ میرے سونے آقا فرماتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کیا کرے، پھر مہمان جس درجے کا ہو اس کی عزت ویسی ہونی چاہیے۔ یہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں نا۔ ہمارے ہاں جب مہمان آتا ہے، آپ کے سر ہلتے دیکھوں گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے ٹھیک کہا۔ ہمارے ہاں جب مہمان آتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا میں، الا ماشاء اللہ کر رہا۔ اب ہم کرتے کیا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی ناک بھی تو اونچی رکھنی ہے۔ اب جو آ گیا ہے کہ اگر اس کی کوئی خدمت نہیں کی تو وہ جا کے تانا دے گا، یہ تو بڑا کنجوس آدمی ہے، تو ہم اس کے لیے کھانا بھی بنواتے ہیں، بریانی بھی بنتی ہے، قورمہ بھی بنے گا، میٹھا بھی بنے گا، فروٹ بھی آئیں گے، کولڈ ڈرنک بھی، سب کچھ ہوتا ہے نا۔ لیکن دل ہی دل میں گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس مصیبت کو ابھی آنا تھا، ہم اچھے خاصے جا رہے تھے، چلے جاتے تو جان چھوٹ جاتی، اور دل ہی دل میں خیال آ رہا ہے کہ میرے پیسے بھی خرچ ہو گئے، لیکن چونکہ اپنی ناک اونچی رکھنی ہے تو پھیکی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک یہ فکر دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ذرا کھل کے بات کی ہے۔ میرے دوستو، جہاں مہمان کے آنے پر ہم منہ بناتے ہیں، خرچ تو کرنا ہی ہوتا ہے، اگر یہ سوچ کے کر لیا جائے کہ میرے سونے آقا نے فرمایا کہ مہمان کو عزت دیا کرو، کیونکہ مہمان رحمت بن کر آتے جیسے بھی آ جائے۔ حضور کا فرمان یہ کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کیا کرے۔ کھلانا پلانا تو ویسے ہی ہوتا ہے، تو پھر منہ بنا کے نہ کیا کریں، بلکہ آج کے بعد یہ ذہن میں رکھیے کہ جب مہمان آئیں گے حضور کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے خوش ہو کر ان کی خدمت کرنی ہے، تو انشاءاللہ یقینی طور پر میرا رب اس کی جزا دے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ سے ایک مہمان لے آئے، ایک مہمان اپنے ساتھ لے اپنے گھر، بیوی سے آ کر پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کہ ایک شخص کا گھر میں کھانا موجود ہے، ایک شخص۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے کہ میں حضور کی بارگاہ سے ایک مہمان لے آیا ہوں، ایسا کرو کہ اپنے بچوں کو بہلا کر سلا دو۔ وہ جو ایک شخص کا کھانا ہے نا، میں جب کہوں گا تو مہمان کے لیے کھانا رکھ دینا اور دیا ٹھیک کرنے کے بہانے سے دیا بجھا دینا۔ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہاتھ بھی چلائیں گے، منہ بھی چلائیں گے، تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن ہم کھانا نہیں کھائیں گے، مہمان کھانا کھائے گا، تاکہ حضور کی بارگاہ سے جو مہمان آیا اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے۔ ہائے قربان جائیں اس قربانی پر بھی۔ اس خاتون نے بچوں کو بہلا کر سلا دیا، جس طرح شوہر نے کہا تھا ویسے کیا، دیا بجھا دیا۔ یہ دونوں میاں بیوی بس خالی منہ ہلاتے رہے اور ہاتھ ہلاتے رہے، ساری رات بھوکے رہ کر گزار دی ہے، پر جو میرے محبوب کی طرف سے مہمان آیا تھا اس کی خدمت کی ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے، لیکن ہم منہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آ گیا ہے۔